بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال میں پاکستان اس مخمصے کا شکار ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ چلے یا چین کے ساتھ، چونکہ ایک ہی وقت میں ان دونوں متحارب ممالک کے ساتھ دوستی کا رشتہ برقرار رکھنا ممکن نظر نہیں آتا۔ عالمی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان میں عدم استحکام پاکستان میں امریکی اور چینی مفادات کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بظاہر پاکستان کی نگاہیں چین کی جانب ہیں، کیونکہ بیجنگ سے مختلف تعمیراتی پروجیکٹس کی مد میں اربوں ڈالرز ملنے کی امید ہے، تاہم یہ اربوں ڈالرز قرضے کی صورت میں ہوں گے جو کہ پاکستان کو سود سمیت واپس کرنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تب سے تناؤ کا شکار ہیں جب اگست سن 2021 میں طالبان نے افغانستان میں اپنی حکومتی عملداری قائم کی۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ مسلسل پاکستان پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کا حامی ہے۔ جب سے امریکی صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں مراجمان ہوئے ہیں، تب سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس مناسبت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اب اپنی نگاہوں کا رخ موڑ کر بیجنگ کی جانب کر لیا ہے۔ اس کا ایک مقصد امریکہ کو دھمکا کر اپنی طرف راغب کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب امریکہ کو پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نظر نہیں آتی۔ حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ رواں برس جون میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کا پاکستان پر دباؤ غیر منصفانہ ہے کہ وہ اپنے چین کے ساتھ تعلقات کو محدود کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین تعلقات کی حیت میں جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی پاکستان کے سبھی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ بارہا پاکستان کے چین پر مسلسل بڑھتے اقتصادی انحصار کو ہدف تنقید بنا چکا ہے۔ اس تناظر میں پاک چین اقتصادی راہداری یا سی پیک میں بیجنگ حکومت نے 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے عملی وعدے کر رکھے ہیں۔ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ گزشتہ برس سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سابق نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے سی پیک کے تحت پاکستان کو فراہم کردہ چینی قرضوں کو ناقابل برداشت اور غیر منصفانہ قرار دیا تھا۔ پاکستان نے ان تنقیدی کلمات کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ ایلس ویلز کے بیان پر پاکستان میں چینی سفارت خانے نے کہا تھا کہ امریکی حکومت سی پیک کے حوالے سے خبط کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں ایک پیش رفت یہ بھی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے افغانستان کی نئی قیادت سے گزشتہ ماہ ملاقات کر کے انہیں سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ دوسری جانب اس وقت پاکستان کی داخلی سلامتی کی کمزور ہوتی صورتحال نے چینی سرمایہ کاری کے عمل کو سست کر دیا ہے، اور بیجنگ اسلام آباد کے دو طرفہ تعلقات میں بھی گرم جوشی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں مختلف سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر دہشت گرد حملوں کے بعد سے چین نے کام تقریباً روک رکھا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ پاکستان چینی باشندوں کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرے۔ تاہم امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں قائم اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار شجاع نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک کی جانب جھکاؤ مناسب نہیں ہے۔ نواز کے مطابق چین پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک اور دوست ملک ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تاریخی تعلقات ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے تناظر میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو از سر نو استوار کرنا چاہیے، اور اسے نہ تو امریکہ پر انحصار کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے معاملات کے حوالے سے امریکہ کو فریب دینا مناسب ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور طالبان کی مسلسل حمایت جاری رکھنے پر بھی اسلام آباد کے بارے میں امریکی حکومت میں مایوسی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی تمام تر خواہش کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن موجودہ پاکستانی پالیسیوں سے نالاں ہو کر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ استوار کرنے پر آمادہ نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ زبردستی ایک ملک کسی دوسرے ملک سے تعلقات نہیں بنا سکتا۔ دوسری جانب شجاع نواز کا کہنا ہے کہ چین کسی بھی طرح پاکستان کے لیے امریکہ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی امداد ختم کر کے امریکہ نے اسلام آباد پر اپنا اثر و رسوخ بھی محدود کر لیا ہے، لہٰذا امریکہ اور پاکستان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر کے اپنے تعلقات میں بہتری پیدا کرنا ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔